میلاد، اس مرتبہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ شریک تھے ان کی تعداد 50 لاکھ تھی۔ ایک ریکارڈ ہے کہ صنعاء شہر میں 50 لاکھ لوگوں نکل کر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا۔ تو صنعاء شہر کے اندر اس نے ایک مکان بنایا عالی شان، اس زمانے کے ایک بہت بڑا جو عالی شان بہترین قسم کی لکڑی سے اس نے ایک مکان بنایا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ جو خانہ کعبہ ہے مکے کے اندر لوگ اس کو چھوڑ کے یہاں حج کرنے کے لیے آ جائیں۔ اس نیت سے اس نے یہ بنایا کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں اور یمن صنعاء میں آ کر لوگ حج ادا کریں۔ اس نے ایک مکان بنایا۔ تو جب اہل عرب کو پتہ چلا تو ان کو بڑا دکھ ہوا اور ان کو غصہ بھی آیا کہ اللہ کا گھر تو یہ ہے بیت اللہ، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں کا عرب قبائل کا ایک بندہ یمن پہنچا اور یمن پہنچ کر معلومات کی کہ وہ جو گھر بنائے ہے ابرہہ اشرم میں وہ کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ وہ ہے۔ اس نے نشاندہی کی اور رات کے وقت وہ جو گھر بنایا تھا ابرہہ نے اس کے اندر جا کر اس نے پیشاب کر دیا کہ یہ جو خانہ کعبہ کے مقابلے میں اس نے بنایا ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو غصے میں اس نے اس گھر کے اندر پیشاب کر دیا، بڑا پیشاب کر دیا اور راتوں رات نکل کر وہ چلا گیا۔ صبح جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ میں نے جو گھر بنایا تھا لوگوں کو حج کرنے کے لیے، لوگوں کو یہاں بلانے کے لیے، وہاں پر رات کو تو اس نے پیشاب کر دیا۔ ابرہہ کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں یہ جو کعبہ ہے بیت اللہ اس کو گرا کے رہوں گا۔ میں نے جو گھر بنائے انہوں نے جو بے حرمتی کی ہے یہ کیوں کی؟ اب میں ان کو جو بیت اللہ ہے ان کو گرا کے رہوں گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ابرہہ عیسائی تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس لیے جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابرہہ جو تھا وہ عیسائی تھا، اہل کتاب تھا اور مکے میں رہنے والے مشرک تھے، بت پرست۔ تو اس نے یہ تہیہ کیا کہ میں اس کو گرا کے رہوں گا۔ اس نے ایک ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اور حملہ کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ جو عرب کے جو مال مویشی ہے ان کو ہاں کر لے آؤ۔ تو جتنے بھی اونٹ مال مویشی جتنے بھی تھے وہ سارے ہاں کر وہ لے گئے۔ اس کے اندر حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی اس کے اندر شامل تھے، 200 اونٹ وہ بھی لے گئے۔ اب ابرہہ نے کہا کہ جاؤ ان کو پیغام دو کہ تمہارا جو سردار ہے وہ کون ہے، تمہارے قبیلے کا جو بڑا ہے سردار ہے وہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ عبد المطلب ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ ابرہہ آیا، اپنی تیاری کر کے ایک جگہ پر اس نے پڑاؤ ڈالا، اس نے کہا کہ ان کے سردار کو بلاؤ۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان وہاں تشریف لے گئے اور عبد المطلب کتاب کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو جب اس نے دیکھا ابرہہ نے تو اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ خوف زدہ ہو گیا، اس لیے کہ عبد المطلب کے اندر چہرے کے اندر جو روب تھا تو وہ تخت پر بیٹھا تھا، تخت سے نیچے اتر کے اس کے ساتھ عبد المطلب کے ساتھ چٹائی کے ساتھ بیٹھ گیا، چٹائی پہ بیٹھ گئے۔ اتنا خوف اس پہ طاری ہو گیا عبد المطلب کا جو حضور کے دادا جان تھے۔ اس نے کہا عبد المطلب تمہیں پتہ ہے میں کیوں آیا ہوں یہاں؟ اس نے کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں یہ جو بیت اللہ ہے خانہ کعبہ اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر تیری یہ نیت ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ گرا دے تو ٹھیک ہے، وہ تمہارا کام ہے، میرے جو اونٹ ہیں وہ تو واپس کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے تو بڑا تعجب ہے کہ میں تمہارے بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، کعبہ کو گرانے آیا ہوں، خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تم اونٹوں کی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں،
اس لیے میں اونٹوں کی بات کر رہا ہوں اور اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کی بات کی ہے۔ جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب نے اپنے اونٹ لیے واپس چلا گیا اور خانہ کعبہ میں قریش کو جمع کیا۔ وہاں پر خانہ کعبہ کے غلاف کو ستونوں کو پکڑ کر انہوں نے دعا کی، اور دعا کے بعد عبد المطلب نے کہا کہ اب خانہ کعبہ سے نکل جاؤ، دور دور نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب تم پہ بھی نازل نہ ہو جائے۔ وہ سارے نکل کے چلے گئے۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر وہ پہاڑ پر چلے گئے۔ اب وہ جب حملہ کرنے کے لیے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر سے پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ اتنے پرندے تھے کہ ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکر تھے، ایک منہ میں چونچ میں کنکر تھا، 2 پاؤں میں کنکر تھے۔ انہوں نے ابرہا اشرم جو ہاتھیوں کا لشکر تھا ان پر انہوں نے حملہ کر دیا، اور جس پر وہ کنکر گرتا تھا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا، بھوسی کی طرح بالکل ختم ہو جاتا، مٹی ہو جاتا تھا۔ اللہ نے وہ کنکر کے اندر اتنی پاور رکھی تھی، حالانکہ وہ کنکر اتنا بڑا پتھر نہیں تھا، وہ چونچ پرندے کے چونچ میں کتنا پتھر آئے گا، لیکن اللہ کا عذاب تھا، پتھر کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ ان سب کو بھسم کر دیا، ختم کر دیا، سارے مر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔ اب حالانکہ کعبے میں رہنے والے مشرک تھے، بت پرست تھے، خانہ کعبہ کے اندر انہیں بت رکھے ہوئے تھے، اور دوسری طرف اہل کتاب تھے جو اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مشرکین مکہ کو شکست نہیں ہوئی، اہل کتاب کو شکست ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ابرہا اشرم خانہ کعبہ میں حملہ کرتا، جس طرح وہ حبشہ سے چل کر یمن پر اس نے قبضہ کیا تھا، اگر وہ خانہ کعبہ میں بھی قبضہ کر لیتا تو جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو غلام بنا لیتا، اور انہی غلاموں میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کا خاندان بھی تو شامل تھا۔ تو اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان پر کوئی دوسرا حملہ آور ہو، اگرچہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے آپ کے خاندان کی حفاظت فرمائی ابرہا ہاتھیوں سے، کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کے ڈنکے آپ سے پہلے بھی بج رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شکست دی، ابرہا ہاتھیوں والوں کو شکست دی، اور مکے والوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ سارے ہلاک ہو گئے، اسی لیے کہ وہ خانہ کعبہ پہ حملہ کر کے سب کو غلام بنا لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ امن والوں کو یہ گوارا نہیں ہوا اور ان کو ہلاک کر دیا، حالانکہ اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی وہ ہلاک ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان کے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی آپ کے دادا میں سے جد امجد میں سے ایک کا نام تھا کعب۔ وہ کعب کیا کرتا تھا کہ ہر جمعے کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کی محفل سجاتا اور انہیں حضور کے آنے کی خوشخبری بتاتا کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے اور وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، میری اولاد میں سے ہوں گے۔ اے لوگوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب وہ نبی اس دنیا میں آ جائے تو تمہیں ان کی پیروی کرنی ہے، تمہیں اتباع کرنی ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، اور وہ جو کچھ پیغام لے کر آئے تم نے اس پیغام کو اپنانا ہوگا، جو وہ دین لے کر آئیں گے اس دین کو تم نے قبول کرنا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ من والہ نے ہاتھیوں والے کو شکست دے دی اور فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ان کو ہلاک کر دیا۔
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی